बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की जो हुक्मनामा है उसको रोक दिया है। बेसिकली जो काजी फजील साहब का फ़ैसला था अक्टूबर 2023 का, उसकी बुनियाद पे ये रोका गया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद तोशा खाना में इमरान खान को सज़ा दी जा चुकी है, जो नैब का मुकदमा था। और अब ये 190 मिलियन पाउंड केस है जो फ़ाइनल मरहले पर पहुंच चुका है। और अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना रोकती तो इन्होंने 1-2 दिन में फ़ैसला सुना देना था। बहुत अहम पेशरफ्त है, बहुत अहम आज की समाअत हुई है और बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ने एक दरख्वास्त दायर की है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फ्रीक बनाते हुए इमरान खान और बुशरा बेगम को जेल में सहूलियात से मुतल्लिक मुतफरक दरख्वास्त है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हामिद मीर की दरख्वास्त पर समाअत की। ये वो दरख्वास्त थी जो ईमान मज़ारी के ज़रिए इंटरनेट की बंदिश और फायर वाल के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, जिसके ऊपर 4 इतराज़ात आयद किए गए थे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ईमान मज़ारी ने बताया कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात आयद कर रखे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरख्वास्त में नामुनासिब ज़बान के इस्तेमाल का है। उस पर वकील ने बताया कि हमने सिर्फ ट्वीट साथ लगाया है, उसमें नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। हमारी अदालत से इस्तदा है कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बाद अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात दूर कर दिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने आज इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अहम दरख्वास्त दायर की गई हो, वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या किसी और इदारे के ख़िलाफ़, और उसके ऊपर इतराज़ ना लगाओ। और दिलचस्प बात यह है कि मोस्टली 99% जो इतराज़ात हैं वो कलअदम हो जाते हैं। और पिछले दिनों में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर इतराज़ लगाने के ऊपर कहा कि ये जो इतराज़ लगाया गया ये बदनीयती पर मबनी है। जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक इश्तिहारी की दरख्वास्त इंटरटेन करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया था और रजिस्ट्रार ऑफिस को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि बाकियों की दरख्वास्तों पर तो आप 50-50 इतराज़ात बना देते हैं जो इतराज़ बनता भी नहीं है, लेकिन जहाँ इतराज़ बनता था वहाँ आपने इतराज़ ही नहीं किया। यहाँ तक जो मुअज़्ज़ज़ अदालत थी उसकी जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इतराज़ात को कलअदम करार दे दिया। कल के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। ये इंटरनेट की बंदिश के ख़िलाफ़ है और फायर वॉल के ख़िलाफ़ है। और अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूँकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत है तो वहाँ तो हमेशा आइन और कानून का बोलबाला होता आया है और हम देखते आए हैं, हम विटनेस हैं। दूसरी तरफ आज बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से बहुत अहम गुफ्तगू की गई है। रऊफ़ हसन के हवाले से जो बातें की जा रही हैं मीडिया के ज़रिए, और कहा यह जा रहा है कि एक सहाफ़ी या एक सियासी जमात के तर्जमान अगर बाकी ममालिक के सहाफ़ियों से रब्ता रखें तो उसके ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि रऊफ़ हसन पढ़े लिखे शख्स हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं, सहाफ़ियों से रब्ता रहता है, इन पर भारत से तल्लुकात के लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफ़ी करार दिया। बिजली की कीमत सब के लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फ़ंड्स से निकाल कर ये रिलीफ दिया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि रऊफ़ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं, सहाफ़ियों से रब्ता रहता है। रऊफ़ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उन पर भारत से तल्लुकात के लगाए गए इल्ज़ामात भी झूठे हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाएँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हलकों की केसेस का फ़ैसला किया था, बदकिस्मती से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना गया, हमारे दुरुस्त वोटों को मुस्तरद किया गया। NA 79 में पहले कोई दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगा। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या करती है और ये जो तमाम मामलात हैं ये आगे किस तरह से बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बेबी का जो सेल का दौरा करने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई है।
پہلے ایک درخواست ان کو بین الاقوامی معیار اور جو جیل رولز ہیں اس کے مطابق سہولیات سے متعلق درخواست پہلے ہی زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب یہ متفرق درخواست دائر کی گئی ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے سیل کا دورہ کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے اور اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اظہر صدیق عمران خان اور بشریٰ بی بی کو حاصل سہولیات کا جائزہ لے کر عدالت میں رپورٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اظہر صدیق نے کہا میں خود اڈیالہ جیل میں جا کے بشریٰ بیگم اور عمران خان کے سیل کا جائزہ لے کے رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ملزمان کو دی گئی سہولیات کیا واقعی بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اظہر صدیق کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جیل سیل کا دورہ کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ ایک متفرق درخواست ہے، اور چونکہ ایسی درخواست پہلے ہی زیر التوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کیس میں آج یہ بات دو رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اور جسٹس بابر ستار صاحب کو سلمان صفدر صاحب کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس میں احتساب عدالتوں کو زیر التوا مقدمات کا ٹرائل جاری رکھنے کی لیکن حتمی فیصلے سنانے سے روکا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 31 اکتوبر 2023 سے سپریم کورٹ نے روکا ہے۔ 6 جون 2024 کو نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے اس کو روکا جائے، اور ساتھ انہوں نے نیب کی بدنیتی بتائی کہ جب 31 اکتوبر 2023 سے روکا ہوا ہے تو ہمیں فروری 2024 میں توشہ خانہ میں سزا سنائی ہے نیب نے اور نیب عدالت نے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب عدالتوں کو ٹرائل جاری رکھنے کی لیکن فائنل فیصلوں سے روکا ہوا ہے۔ جب فائنل فیصلوں سے انہوں نے روکا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں کیسے سزا سنائی، اور اب یہ دوسرے مقدمے میں بھی سزا سنانے کے لیے تل گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے آپ کے پاس رجوع کیا ہے، اور ہماری سب سے اہم جو دستاویز ہے ہمارے مقدمے کی، اور ابھی اس میں کوئی اولڈ کیس نہیں ہے، کوئی پرانا مقدمہ نہیں ہے، ابھی تو یہ فریش مقدمہ ہے، اور اس میں اگر وہ دستاویزات آ جائیں گی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ، عارف علوی، شبلی فراز، علی محمد خان، اعظم خان اور دیگر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دوران سماعت وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس کی سماعت جاری ہے، 35 گواہ ہو چکے ہیں، آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرح جاری ہے، 8 ملزم ہیں، 6 اشتہاری ہیں اور 2 میاں بیوی کے خلاف کیس جاری ہے۔ ٹوٹل 8 ملزم ہیں، 6 ابھی تک اشتہاری ہیں، اور صرف 1 عمران خان اور ان کی بیوی بشریٰ بیگم پر کیس جاری ہے۔ اصل الزام ملک ریاض کی فیملی کی حد تک ہے کہ وہ اشتہاری ہیں۔ الزام یہ ہے کہ پٹیشنر جب وزیر اعظم تھے، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے سہولت فراہم کی۔ نیب کا کیس ہے، پیسے اسٹیٹ بینک میں آنے تھے لیکن سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ یہ سیٹلمنٹ ملک ریاض اور NCA کے درمیان تھی، NCA نے پیسے دے دیے، آگے وہ جہاں مرضی استعمال کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس زیر سماعت ہے۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ نیب نے ابتدائی طور پر 8 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا، عدالت نے دیگر 6 کو عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف ریفرنس زیر سماعت ہے۔ نیب کے مطابق NCA نے 190 ملین پاؤنڈز کی رقم ضبط کی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے استفسار کیا اور سوال کیا کہ کیا رقم واپس ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں چلی گئی؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ رقم براہ راست سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ اب عدالت نے یہ استفسار کیا کہ وہ جو رقم تھی وہ نیشنل کرائم ایجنسی UK کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی گئی ہے، یا وہ رقم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی گئی ہے وہ ملک ریاض اور ان کی فیملی کی جانب سے بھیجی گئی ہے۔ تو اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ ملک ریاض اور NCA کا معاملہ حل ہو گیا، ان کی رقم عدالتی جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے ڈی فریز ہو گئی۔ ڈی فریز ہونے کے بعد المشرق بینک، چونکہ وہ رقم تھی المشرق بینک کے پاس جو ان کا اکاؤنٹ تھا وہاں پہ، اور وہاں سے انہوں نے اپنی مرضی سے، اور المشرق بینک کا جو نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ بیان دے کے گیا ہے کہ میں نے جو رقم بھیجی ہے وہ کوئی NCA کے کہنے پر نہیں بھیجی، میں نے ملک ریاض کی بہو کے کہنے پر بھیجی ہے۔ تو جب وہ رقم تھی ان کی، انہوں نے بھیج دی اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی ہے، اس میں عمران خان کا کیا لینا دینا ہے؟
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا رقم واپس ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں چلی گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ سپریم کورٹ کو آ گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ برطانیہ کی طرف سے رقم ملک ریاض اور فیملی کو واپس کر دی گئی، رقم پاکستان کس کی جانب سے پاکستان بھیجی گئی؟ وکیل نے جواب دیا کہ رقم ان کو واپس کی گئی اور پھر ملک ریاض کی فیملی نے وہ رقم پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی۔ ملک ریاض نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ بنانے کے لیے زمین دینے کا الزام ہے، اس پر عدالت نے کہا یہ یونیورسٹی کہاں ہے؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ یونیورسٹی جہلم کے قریب ہے اور فنکشنل ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا یونیورسٹی فنکشنل ہے؟ سلمان صفدر نے بتایا جی، ریفرنس میں ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ فعال ہے، یہ گھوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے۔ 458 کنال زمین پہلے ملک ریاض کی ملکیت تھی، اب یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر ہے۔ عدالت نے مزید دریافت کیا کہ کیا ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے؟ وکیل نے کہا جی، ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے۔ عدالت نے مزید ریمارک دیا کہ میرے پاس کیس ہے، یہ رجسٹرڈ تو نہیں۔ اس پر سلمان صفدر نے جواب دیا کہ میں اس حوالے سے معلوم کر کے آئندہ سماعت پر عدالت کو بتاؤں گا۔ پہلے رجسٹرڈ تھی، پھر ایک نیا قانون آ گیا، نئے قانون کے تحت رجسٹر کرنے کا ارباب محمد طاہر صاحب نے حکم دیا تھا، انہوں نے معاملہ حکومت کو بھیج دیا تھا اور حکومت نے پھر اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے اور وہی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اپنا دلائل جاری رکھتے ہوئے سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں نیب ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی ہماری درخواست دی تھی، مگر ٹرائل کورٹ نے ریکارڈ طلب کرنے کی ہماری درخواست مسترد کر دی۔ ٹرائل جج نے درخواست مسترد کرنے کی حیران کن وجوہات لکھیں۔ ٹرائل جج نے لکھا کہ تفتیشی افسر اس ریکارڈ کا لکھنے والا یا کسٹوڈین نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی درخواستیں دائر کیں؟ وکیل نے بتایا کہ صرف یہی ایک درخواست دائر کی۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو درخواست آپ نے اتنی ڈیلے سے کیوں دائر کی، آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کرمنل لاء میں کہیں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تفتیشی سے جرح کے دوران یہ نکلوا لیا کہ ہاں جی یہ انکوائری 2020 میں بند ہو چکی تھی اور یہ باقاعدہ فلاں نیب بورڈ میٹنگ میں بند ہوئی تھی، تو جب گواہ نے اگل دیا اس کے بعد ہی ہم نے درخواست دینی تھی۔ ہم نے تو اتنی محنت سے گواہ کے منہ سے یہ سب اگلوایا چونکہ یہ حقیقت پر مبنی تھی۔ سلمان صفدر نے کہا میرے تو نالج میں نہیں تھا کہ 2020 میں یہ بند ہو چکی ہے، یہ تو جب گواہ نے یہ سارا کچھ بتایا تو پھر ہمارے نالج میں آیا۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ٹرائل کو روک رہے ہیں اور فیصلہ نہیں سنائے گی، اپنا ٹرائل جاری رکھے گی۔ پرسوں بدھ کے لیے ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں نیب کو، نیب پرسوں پیش ہوگا اور ساتھ عدالت نے کہا کہ آپ نے ٹرائل کو روکنا نہیں ہے، آپ نے ٹرائل کو جاری رکھنا ہے۔ ٹرائل میں آپ نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم یہ اپنا سٹے آرڈر واپس لے لیں گے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا حضور والا وہ ایک گھنٹہ نہیں ہمیں سانس لینے دیتے، ہم کہاں تاخیری حربے استعمال کر سکتے ہیں، ہم تو ہر تاریخ پر پیش ہو رہے ہیں اور ہم نے تو یہ 2 ماہ میں 34 گواہان پہ جرح مکمل کیا اور یہ بھی ریکارڈ ہوگا۔ خیر، عدالت نے پرسوں 21 اگست کے لیے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کا جو فائنل فیصلے سے روک دیا ہے، اور یہ اگر فائنل فیصلے سے نہ روکا جاتا کل وہاں سماعت تھی اور کل تفتیشی کی جرح مکمل ہونے کے بعد کل ہی انہوں نے فیصلہ سنا دینا تھا۔ بہرحال یہ ایک بڑا ریلیف ہے اور یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا، اور مین کیس بھی اور ساتھ مین کیس کے ساتھ جو ریکارڈ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ بھی آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔